یہ 9 ایام ایسے ایام ہیں جن کے اندر بہت ساری عبادات اللہ خالق و مالک نے جمع کر دی ہیں، 9 کی بجائے بلکہ 10 ایام، اور اس کا اندازہ، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ خالق و مالک نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے ان 10 ایام کی، اور یہ 10 ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یکم سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک اللہ خالق و مالک نے ان 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ نماز ان ایام کے اندر، صدقہ خیرات کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ان ایام کے اندر روزوں کا اہتمام، ان ایام کے اندر حج ایک اہم فریضہ ہے، وہ بھی ان 10 ایام کے اندر، اور سنت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قربانی، وہ بھی ان ایام کے اندر۔ اس لیے بہت ساری عبادات ان ایام کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان ایام کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اتنی فضیلت ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، غالباً ان سے ایک شخص نے سوال ہی کر لیا کہ شیخ صاحب آپ ان ایام کی فضیلت تو بہت بیان کر چکے ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ 10 ایام افضل اور اعلیٰ ہیں یا رمضان المبارک کے آخری ایام افضل اور اعلیٰ ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تاکرات کا اہتمام ہے، وہ تاکرات جس کے بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ رات ان 10 ایام کے اندر ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر۔ فرمایا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام افضل ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے بڑی کمال کی بات کی، کہا اگر رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے آخری 10 ایام افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن اگر دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آئیے اسی لیے اللہ خالق و مالک نے ایام کی قسم اٹھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے قسم ہے ان 10 ایام کی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے بندے اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ بھی حکم اسی ان 10 ایام کے اندر ہے، اور نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یاد رکھ لیجئے پیارے بھائیوں، اگر یہ عبادات ہماری سنت رسول کے مطابق ہیں تو سعادت کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، وہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن اگر وہ کام عبادت سنت رسول کے مطابق نہیں، اس عبادت کا کچھ فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوگا۔ آئیے غور کیجئے،
سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ خالق و مالک اعلان فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وہ عبادات، وہ نیکی، وہ صدقہ خیرات، وہ نیک اعمال کیے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ان اعمال کے اوپر سنت رسول کی مہر نہیں ہے، تو فرمایا جب ان اعمال کو دیکھا جائے گا کل قیامت والے دن یہ اعمال گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو، نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ ہے، کوئی بھی کام ہے کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کیا اس پہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر تو حکم ہے بہت پیاری بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہے کیا یہ میں کام کر رہا ہوں یہ سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت رسول سے ہٹ کر ہوا تو ان اعمال کا ہمیں کل قیامت والے دن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھیے، کام سنت کے مطابق ہو اور اس کے اندر اخلاص، عاجزی اور انکساری آنی چاہیے۔ ریاکاری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر ریاکاری بھی آ گئی تو اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے، اللہ خالق و مالک اعلان فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو انسان کامیاب ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، تھوڑا سا نظر دوڑاتے ہیں، آپ کو ایک مثال دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 3 آدمی آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں ماں جی ہمیں بتلائیے، ہم دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، وہ کیا اعمال کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، ہمیں ان کی رات کی عبادت کے بارے میں، رات کے کاموں کے بارے میں کچھ بتلا دیجئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بتلاتی ہیں تو ان میں سے ایک آدمی بولتا ہے، کہتا ہے میں پوری زندگی ساری کی ساری رات جو ہے وہ قیام نہیں کرتا رہوں گا، قیام ہی کیا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ کہتا ہے میں قیام ہی ساری رات کرتا رہوں گا۔ دوسرا بولتا ہے، کہا پوری زندگی میں روزے رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تیسرا شخص بولتا ہے، کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیوں جب شادی کروں گا بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، میرا وقت ضائع ہوگا، میں شادی نہیں کروں گا، میں پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزاروں گا، عبادت کے اندر گزاروں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب یہ بات نبی مکرم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، بخاری شریف کی 5063 نمبر حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، کہا ان کو بلاؤ، اپنے پاس بلایا، فرمایا میں نے سنا تم نے یہ بات کی ہے، کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ بات کی ہے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، میں ساری رات قیام کرتا رہوں گا، رات کو نیند نہیں آئے گی، سوؤں گا نہیں، بستر پہ نہیں لیٹوں گا، کتنی پیاری بات ہے۔ کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کتنی پیاری بات ہے۔ کہا میں شادی نہیں کروں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا، کتنی پیاری بات ہے دیکھنے کے لیے۔ لیکن آئیے ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا میرے صحابہ تم نے یہ بات کی ہے،
اما واللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی، فرمایا انی لاخشاکم اللہ، فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ سے خوف کھانے والا ہوں، تقوی پرہیزگاری میں میں تم سے زیادہ ہوں۔ فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز رات کو پڑھتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں رات کو نیند بھی لیتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور فرمایا میں نے شادی بھی کی ہے، میری بیویاں بھی ہیں، اس لیے جو تم نے کہا ہے یہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت سے اعراض کیا، فرمایا وہ میری امت سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میری طریقے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، کوئی بھی کام کرنا ہو علماء کی طرف رجوع کیجئے، پوچھئے کیا یہ میرا کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا کام کہیں ایسا تو نہیں کہ سنت کے خلاف ہو، یہی کام جو میں اجر اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، کل کو یہی کام میرے لیے وبال جان بھر کے جہنم کا باعث نہ بن جائے۔ آئیے اگلے نمبر پہ فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا قربانی کے ایام کے اپنی عبادت کو خاص کر لیجئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا ہے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے، نظر و نیاز کرنی ہے تو اللہ کے سامنے، فرمایا جو عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 کے اندر اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ بڑا پکا رنگ ہے، آئیے اللہ کے رنگ میں رنگ جیجئے، رنگ جائیے، اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جائیے، اللہ کا رنگ بڑا پکا ہے، فرمایا ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت ہے تو اللہ کی عبادت ہے، رنگ ہے تو اللہ کا پکا رنگ ہے، جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پوری زندگی کے اندر کبھی بھی اپنی لائن سے ادھر اور ادھر نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا اللہ کا رنگ بڑا پکا ہے۔ اور آگے فرمایا دنیا کے افضل ترین ایام کون سے ہیں؟ صحیح الجامع کی 1133 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العاشر، فرمایا دنیا کے اندر اگر ایام جو بہتر افضل اور اعلیٰ ہے، فرمایا وہ یہ 10 ایام سارے ایام میں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے ان کے اندر کی گئی عبادت بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ آئیے اگلے مقام پہ فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 2438 نمبر حدیث ہے، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العاشر، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فرمایا ان ایام کے اندر نیک اعمال کیے ہوئے اللہ خالق و مالک کو بڑے ہی محبوب ہے، بڑے ہی پسند ہے۔ ان 10 ایام کے اندر روزہ رکھا بڑا قبول ہے، صدقہ خیرات بڑی قبول ہے، نماز بڑی قبول ہے، نوافل بڑے قبول ہیں، روزے بھی بڑے قبول ہیں، 9 ایام کے روزے بھی بڑے قبول ہیں۔ فرمایا ان ایام کے اندر، ان 10 ایام کے اندر جو بھی نیک عمل کیا ہو اللہ خالق و مالک کو وہ عمل بڑا محبوب ہے۔ فرمایا یعنی العاشر، یعنی کہ ان 10 ایام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے رسول عام دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ
وہ بھی اس سے افضل اور اعلیٰ نہیں. فرمایا عام دنوں کے اندر کیا ہوا جہاد بھی ان ایام کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجح من ذلك بشيء. فرمایا لیکن وہ شخص جو اپنا مال بھی لے کے نکلتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، مال کو بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز لے کے واپس نہیں لوٹتا، تو اس کا یہ عمل افضل اعلیٰ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر جہاد کیا ہوا بھی ان ایام کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے. فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یوم عرفہ کا دن، فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے. اللہ خالق و مالک اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی 1348 نمبر حدیث ہے، فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. فرمایا عرفہ والے دن اللہ خالق و مالک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنے کسی اور دن کے اندر جہنم سے آزاد نہیں کرتے. اتنے بابرکت دن ہے. اللہ خالق و مالک 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن اللہ خالق و مالک بندوں کو جہنم سے آزادی ادا کر دیتے ہیں. اور آگے فرمایا سال بھر سے افضل ایام ہے یہ والے 10 ایام، پورے سال سے افضل ایام 10 ایام ہے ذی الحجہ کے. ابو داؤد کی 1765 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. فرمایا اللہ خالق و مالک کو پورے سال میں سے سب سے جو محبوب ایام ہے، سب سے جو پسندیدہ دن ہے، فرمائے یوم النحر، نہر کا دن ہے، ثم یوم القر، اور فرمایا قر کا دن یعنی کہ 11 ذی الحجہ کا بھی دن ہے. یہ 2 ایام اللہ خالق و مالک کو پورے سال کے ایام سے محبوب ہے. ان ایام کے اندر کیے ہوئے اعمال بھی اللہ خالق و مالک کو بڑے پسند ہیں. آئیے ذرا غور کیجئے، 10 ذی الحجہ میں نیک اعمال کا درجہ کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی کی 1815 نمبر حدیث ہے، فرمایا من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. فرمایا اللہ کے نزدیک ان ایام کے عشرہ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہے، ان کے علاوہ اللہ خالق و مالک کو جتنے بھی ایام ہے ان کے اندر کیے ہوا نیک اعمال پاکیزگی اور ثواب کے لحاظ سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے. لیکن ان 10 ایام کے اندر جو بھی پاکیزگی اور ثواب کے کام کیے جاتے ہیں اللہ خالق و مالک کے یہ بہت افضل ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. اس لیے پیارے بھائیوں، ان 9 ایام کے اندر ہم نے خاص کر عبادت کرنی ہے. فرضی نماز کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے. آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے. فرمایا قربانی کا مقصود صرف تقوی کا حصول ہونا چاہیے، تقوی صرف مراد ہونی چاہیے. فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ودماؤها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فرمایا اللہ خالق و مالک
تمہارے خون کو نہیں دیتے، تمہارے گوشت کو نہیں دیتے، قربانی کا جو خون بہتا ہے اس خون کو نہیں دیتے، تمہارا جو گوشت ہے اس گوشت کو نہیں دیتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ خالق و مالک دیکھتے ہیں تو تمہارے اندر تقوی کتنا ہے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے قربانی کرنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ صرف اور صرف تقوی ہونا چاہیے، للہیت اور پرہیزگاری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ خالق و مالک صرف تقوی دیکھتے ہیں۔ اور اگلے نمبر پہ فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی 2564 نمبر حدیث ہے، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ خالق و مالک تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، کون خوبصورت ہے کون خوبصورت نہیں ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے، اس بات کو نہیں دیکھتے، کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ خالق و مالک دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کے اندر تقویٰ پرہیزگاری کتنی ہے، تمہارے جو اعمال ہیں کس طرح کے ہیں، سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہے یا نہیں۔ اللہ خالق و مالک اس بات کو دیکھتے ہیں، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ خالق و مالک دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، قربانی سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام کی 162 نمبر آیت ہے، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کتنی ہی پیاری بات ہے جب انسان بولتا ہے کہ میری جو ہے صلاتی میری نماز ہے، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا زندہ رہنا، ومماتی میرا مرنا، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں للہ رب العالمین، صرف اور صرف ہے اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ جب انسان یہ اعمال کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے، اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، وہ انسان اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ آئیے اگلے نمبر پہ فرمایا عشرہ ذو الحجہ کے 9 ایام کے روزے کے متعلق فرمایا، وہ لوگ جو غیر حاجی ہیں، ہمارے جیسے لوگ حاجی نہ ہوں، ان کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی 2437 نمبر حدیث ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 9 ایام کے روزوں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دن کے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام کے اندر روزوں کا خصوصی طور پہ ایام کریں، اہتمام کریں۔ ایک روزے کا اجر دیکھیے، ان ایام کے اندر ایک روزے کا اجر کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 2840 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہ عن النار، اللہ خالق و مالک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزے کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اللہ خالق و مالک ایک روزے کی وجہ سے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوا ہو، اللہ خالق و مالک ایسے انسان کے چہرے کو جہنم کی 70 سال کی مسافت سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا اجر ہے پیارے بھائیوں، اس لیے 9 ایام کے روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کچھ ایسے لوگ جو کسی مجبوری کی بنا پہ 9 ایام کے روزے نہیں رکھ سکتے،
ان کے لیے ایک اور گفٹ ہے، غور کیجئے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، صرف ایک روزے کا اجر و ثواب پہ غور کیجئے۔ مسلم شریف کی 1162 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ایسے شخص اللہ خالق و مالک کے ایک سال جو گزر چکا ہے اس کے بھی، اور ایک سال جو آنے والا ہے، 2 سال کے گناہوں کو اللہ خالق و مالک ایڈوانس سے معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک روزے کی وجہ سے پچھلے سال میں جو گناہ کر لیا انسان نے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور آنے والے سال کے اندر خالق و مالک ایڈوانس ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آئیے پیارے بھائیوں، اس لیے ان ایام کے اندر جو خصوصی طور پہ فرائض ہیں ان کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، فرمایا اللہ خالق و مالک و بندہ بڑا ہی محبوب ہے، وہ بڑا ہی اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ جو انسان ان دنوں کے اندر اپنے جو فرضی کام کی ہمیشگی کرتا ہے، فرض کاموں کو کرتا ہے، ان میں کوتاہی نہیں برتتا، اللہ خالق و مالک کو ایسا بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ خالق و مالک اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں۔ کتنی پیارے بھائیوں سعادت کی بات ہے، کام وہی ہیں جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، آج بھی وہی کام کرنے ہیں، لیکن تھوڑا سے اہتمام کے ساتھ للہیت دل میں رکھتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کی نیت سے یہ کام کریں تو انسان اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح نوافل کی کثرت سے انسان اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث کے اندر فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ، فرمایا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ خالق و مالک کے زیادہ قریب انسان کو کرتا ہو، لیکن نوافل ایسی عبادت ہے انسان جتنے زیادہ نوافل ادا کرے گا، فرمایا اتنے نوافل انسان ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ خالق و مالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى أُحِبُّهُ، حتیٰ کہ وہ انسان اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ کام وہی ہے جو پہلے انسان کرتا ہے، اس لیے ایام کے اندر ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ آئیے سجدہ زیادہ کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی 482 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجدا، اگر انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کسی وقت قریب ہوتا ہے، کون سی گھڑی ہے جب انسان اللہ خالق و مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ فرمایا وَهُوَ سَاجِدًا، وہ سجدہ ہے، جب سجدے کے اندر انسان ہوتا ہے تو انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، فرمایا انسان سجدے کے اندر، سجدے کی حالت میں اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں سجدے میں جتنی ہو سکے فرمایا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، زیادہ سے زیادہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا وہ جو عربی کے اندر ہو، اپنی زبان میں نہیں۔ سجدے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری بات ہے عشرہ ذو الحجہ کہ ان ایام کے اندر 10 ایام کے اندر تسبیحات و تکبیرات کو زیادہ کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، تکبیرات کہنی چاہیے۔
فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، فرمایا اللہ کے نام کا ذکر زیادہ کر دو ان ایام کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 969 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان صحابہ کا کیا معمول تھا، جب یہ چاند نظر آ جاتا بازار کو نکلتے اونچی آواز سے تکبیریں پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات کو بلند آواز سے بیان پڑھتے، اور ان کے ساتھ بازار کے اندر جو لوگ موجود ہوتے وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس لیے صحابہ کرام سے بلند آواز میں تکبیرات پڑھنے کا بھی یہ عمل ثابت ہے، اس لیے ہمیں ان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو ہی چاند نظر آئے 10 ایام ہمیں اپنے تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یوم عرفہ کے اندر یہ جو تکبیر ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، سنن ابن شیبہ کی 5633 نمبر حدیث ہے، فرمایا اس حدیث کے اندر کہ صحابہ کرام بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری روایت کے اندر مسلم شریف کی 1358 نمبر حدیث کے اندر دوسرے الفاظ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ ان ایام کے اندر تکبیرات زیادہ کہنی چاہیے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے، اللہ خالق و مالک ان ایام کے اندر ہمیں جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔